صل على محمد وآل محمد اللهم صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا هادي له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز و مکرم عزیز دوستو، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا. اگر اسلام نہ ہو تو ہمیں دیکھنا کیسے ہے وہ پتہ نہ چلے. اگر اسلام نہ ہو تو ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ ہمیں سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، کمانا کیسے ہے، خوشیاں کیسی گزارنی ہے، غم میں کیسا رہنا ہے، بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر کیا کرنا ہے، موت میت کے موقع پر کیا کرنا ہے. دنیا میں جتنی بھی احوال انسانوں کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، ان سب احوال اور ان سب ضروریات سے متعلق اسلام نے پوری رہبری اور ہدایت ہم سبوں کو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ خدایا آپ نے بن مانگے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. ہمیں مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے، اسلام پر باقی رہنے، اسلام کے مطابق ہمیں، ہمیں اولاد اور ہماری نسلوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. میرے عزیزوں، مجھے بڑی خوشی اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آج ہم اپنی مسجد سراج المساجد میں پہلی مرتبہ کچھ کہنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں.
ابھی کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے کہ میں قریبی میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں. ماشاءاللہ امام صاحب نے، ہمارے پروفیسر صاحب ولی اللہ پٹیل صاحب نے مجھے دعوت پہلے بھی دی تھی، لیکن اتفاق کی بات تھی کہ ان دنوں میں دوسری جگہ بیان جمعہ کا طے تھا، اس لیے میں اس وقت بیان نہ کر سکا تھا. لیکن الحمدللہ آج یہ سعادت مجھے ملی کہ آپ کے خوبصورت چہروں کے سامنے کچھ اہم اور ضروری گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے، آنے اور سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا اس کو ذریعہ بنائے. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے سے بہت پیار ہے. غور سے سنیے گا، بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا، وقت کم ہے نا. اللہ تعالیٰ کو بندے سے بہت پیار ہے. زبان میری ہوگی، بات اللہ کی ہوگی، رسول اللہ کی ہوگی. اس لیے غور سے سنیے گا، ایک ایک لفظ میں اللہ کی بات میں، اللہ کے رسول کی بات میں نور ہے. جب آدمی نورانی باتوں کو دل سے، کان سے، غور سے سنتا ہے تو یہ بات کان کے واسطے سے انسان کے اندر اترتی ہے. جب نورانی بات اندر جاتی ہے تو انسان کے پورے وجود کو وہ اسکین کرتی ہے. جب نور نکلتا ہے، نورانیت اندر جاتی ہے، پورا وجود نورانی ہو جائے گا. اس لیے غور سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گا، کام کی بتاؤں گا، زندگی تبدیل ہونے والی چیزوں کا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، نیت کیجئے انشاءاللہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں غور سے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ بندے سے بہت ہی زیادہ بے حد محبت رکھتا ہے. خدا تعالیٰ نے بندے کو معاف کرنے کے لیے اور اس کو اپنا پیارا بندہ بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹاسک اور چھوٹے چھوٹے کام دیے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ سن، یہ آسمان میں نے تیرے لیے بنایا ہے، یہ زمین میں نے تیرے لیے بنائی ہے. اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہوائیں ہیں، پانی ہے، چرندے ہیں، پرندے ہیں، دنیا کی ساری مخلوقات، سن، یاد رکھ اے بندے، میں نے تیرے لیے بنائی ہے. لیکن اس بات کو بھی تو طے کر لینا کہ تجھے اور تیری پیشانی کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے. اس لیے اگر یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکے گی تو وہ صرف اور صرف میری ذات ہوگی. اگر تجھے کچھ مانگنا ہوگا تو وہ مجھ سے مانگنا ہوگا. اگر تیری ضرورت کوئی پوری کر سکتا ہے تو وہ میں پوری کر سکتا ہوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کر سکتے ہیں. میرے عزیزو، اس پس منظر میں ہم اپنی زندگی کی چیزوں کو ذرا دیکھیں. مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ جی سب سے پہلے مجھے سانس کی ضرورت ہے. ہائے ہائے ہائے، سانس کون چلاتا ہے؟ بولو، سانس کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتے ہیں. آدمی کام کرتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے. میکینک ہاتھ سے کام کرتا ہے، ہاتھ تھک جاتا ہے. بولو صحیح ہے. جو لوگ مزدور ہیں وہ پاؤں سے چلتے ہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں. جو لوگ دکان اور کاروبار میں ان کا جسم تھک جاتا ہے. جو لوگ کمپیوٹر چلاتے ہیں ان کا مائنڈ تھک جاتا ہے. جو لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں تھک جاتی ہے. جو لوگ کانوں سے سنتے ہیں ان کے کان تھک جاتے ہیں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ 24 گھنٹے 12 گھنٹے کی مصروفیت کے بعد اس کا دل، دماغ اور اس کا پورا جسم تھک جاتا ہے. ہائے ہائے، میرے اللہ کا کیسا نظام بنایا ہوا ہے کہ ایک بندہ سانس لیتا ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ آج تو سانس لینے سے میں تھک گیا. ہے نا میرا اللہ کا نظام؟ کیا کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ سانس لینے سے میں تھک گیا، آج تو صبح سے شام تک میں سانس لیتا رہا اور سانس بار بار لینے کی وجہ سے مجھے تھکن ہو گئی؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اندر سانس کا سسٹم اور نظام ایسا طے کیا، ایسا فٹ کیا کہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس میں نہ تھکن ہوتی ہے، نہ اس میں انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ انسان کو کوئی دھیان لگانا ہوتا ہے، نہ اس کی طرف کوئی توجہ کرنی ہوتی ہے. بولو گاڑی چلاؤ گے تو دھیان دینا پڑے گا ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اگر درزی ہیں سیو گے تو پکڑ کے صحیح سینا پڑے گا ورنہ
غلط سل جائے گا. اگر درزی ہے کاٹ رہا ہے تو اس کو صحیح توجہ رکھنا پڑے گی ورنہ غلط کپڑا کٹ جائے گا. اگر میکینک ہے اور وہ گاڑی سدھار رہا ہے تو اس کو توجہ رکھنا پڑے گی ورنہ اسکرو غلط فٹ ہو جائے گا. دنیا کا جو بھی کام کرو انسانوں کو چاہیے کہ وہ دھیان سے کریں. میرا اللہ کتنا پیارا اللہ ہے، بولو اللہ. میرا اللہ کتنا پیارا اللہ ہے کہ میرا اللہ انسان کے اندر سانس کے نظام کو چلاتا ہے. مجھے آپ کو دھیان رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ اکبر، ہے نا اللہ. میرے اللہ نے مجھے آنکھیں دی، میں اس سے دیکھتا ہوں، اس کا کوئی چارج نہیں. میرے اللہ نے مجھے کان دیے، میں اس سے سنتا ہوں، اس کا کوئی انسان کو ہر جانا اور کوئی معاوضہ بھرنے کی ضرورت نہیں. میرے اللہ نے مجھے دماغ دیا جس سے میں سوچتا ہوں، اچھے بھلے کا فیصلہ کرتا ہوں، صبح شام کے کام اس کے ذریعے سے انجام دیتا ہوں، زندگی کے سارے امور کو میں اس کے ذریعے سے کرتا ہوں. میں اپنے بیٹوں کے مستقبل کے بارے میں اس کے ذریعے سوچتا ہوں، اس کے ذریعے سے فیصلہ لیتا ہوں. میں اپنا گھر اسی سے سوچ کر بناتا ہوں، میں اپنی زندگی کو اسی کے مطابق سوچنے کے مطابق زندگی گزارتا ہوں. میرے اللہ کا دیا ہوا دماغ ہے، میرے اللہ کا دیے ہوئے کان ہیں، آنکھیں ہیں، میرے اللہ کا دیا ہوا منہ ہے، زبان ہے، میرے اللہ کے دیے ہوئے دانت ہیں، میرے اللہ کی دی ہوئی انسان کی جسم کی ساری نعمتیں ہیں، میرے اللہ کا دیا ہوا ماں باپ کی صورت میں خوبصورت تحفہ ہے. باپ کی قیمت اس سے پوچھئے جس کے سر پر سایہ نہیں. ماں کی قسمت، ماں کی قدر اس بچے سے پوچھئے جس کے سر پر محبت کا ہاتھ رکھنے والی ماں نہیں اور اس کے لیے کوئی گود موجود نہیں. اللہ نے ماں بھی دیے، باپ بھی دیے، بچے بھی دیے، بیوی بھی دی، چھپانے کے لیے گھر بھی دیا، کپڑے پہننے کے لیے خوبصورت کپڑے لتے عطا کیے، کاروبار دیا، رہن سہن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرہ دیا، دنیا کو انسانوں کے بیچ میں رہنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. سوچتے جاؤ، بولتے جاؤ، اللہ کے بارے میں بات کرتے جاؤ. وہ اللہ اللہ ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے. اللہ نے کہا یاد رکھ. ارے سنو غور سے، سراج المساجد والوں غور سے سنو، بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھنا دنیا کی ساری چیزیں میں نے تجھے دی ہے، سب کچھ فری دیا ہے، کوئی چارج نہیں لیتا، ہوا کا کوئی بل ادا کبھی کرتا نہیں. سچ بولو، ہوا کا کوئی بل ہوتا ہے؟ ارے یاد رکھنا اگر انسان کے کنٹرول میں ہوا ہوتی تو میں اور آپ اس کو لیٹر کے ذریعے سے بیچا کرتے کہ آج تم کو سراج المساجد پاکیزہ کالونی والوں کے لیے صرف 100 لیٹر ہی گیس ملے گا، ہوا ملے گی. اس کے علاوہ اگر ہوا چاہیے تو تم کو چارج دینا پڑے گا. میرے خدا نے ہوا کو فری کر دیا، پانی کو فری کر دیا، آسمان کو فری کر دیا. اللہ اللہ ہے، ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی. یاد رکھو اللہ نے کہا سب چیزیں میں تم کو دیتا ہوں لیکن یاد رکھو تم کو میرے لیے میں نے بنایا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، یاد رکھنا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. 50 وقت کی نمازیں تھی، بولو صحیح ہے غلط ہے؟ ارے بولو نا، آپ لوگ بھی بولو بھائی، اتنا تو جگہ دیا میں نے، آپ لوگ بھی بولو گے تو مجھے پتہ چلے گا میرا میسج جا رہا ہے کہ نہیں. ارے میں نے آپ کو جگہ دیا، آپ کی توجہ کو میں نے اٹھا دیا، اب آپ بھی بولیے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ساری چیزوں پر ٹیکس رکھ سکتے تھے، انسان کو مشغول کر سکتے تھے، اس سے ہر جانا وصول کر سکتے تھے. اللہ نے کہا دنیا کی ساری چیزیں تیری ہے، یاد رکھ تجھے 50 نہیں اب صرف بولو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو بھی 5 وقت کی ہے، اگر بوڑھا ہے تو بھی 5 وقت کی ہے، اگر جوان ہے تب بھی 5 وقت کی ہے، مرد ہے تب بھی 5 وقت کی ہے، اور عورت ہے تب بھی 5 وقت کی ہے. نماز 5 وقت کی پڑھنا فرض ہے، ذمہ داری ہے. نہیں پڑھو گے سوال ہوگا. پہلا سوال جس بارے میں ہونے والا ہے وہ کیا ہے بولو؟ نماز کا سوال ہے. کیا ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا جواب مت دو، صرف نماز پڑھو، یہی جواب ہے. سبحان اللہ، ہے نا؟ نماز کا سوال ہوگا، اس کا جواب کیا ہے؟ نماز پڑھو اور کوئی نہیں.
جوانوں کو کہوں گا، بچوں کو کہوں گا، جو ابھی ابھی جن کی ابھرتی ہوئی جوانی ہے ان سے کہوں گا کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ ماحول دیا کہ اس میں تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ دنیا کے ایسے ملک بھی ہیں کہ جہاں پر نماز پر پابندی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزو، 5 وقت کی نماز بولو پڑھیں گے؟ ہاں، عہد کرو، آج یہ عہد کریں گے، بولو کیا کریں گے؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ مشغول ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، بولو مشغول ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، کاروبار میں ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، سفر میں ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، گھر پر ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، فجر کو قضا نہیں کریں گے، عشاء کو پیچھے نہیں دھکیلیں گے، کاروبار کی وجہ سے عصر اور ظہر کو ہم نہیں دھکیلیں گے، مغرب میں کاروبار چھوڑ کر جائیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ ہاں، اہم چیز ہے دوستو، دین جس کے اوپر قائم ہے وہ نماز ہے، دین جس پر باقی ہے وہ نماز ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا سوال بندہ جب مر جائے گا تو کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز جس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ بولو کیا ہے دوستو؟ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، ہاں تیاری کرتے ہیں نا، شادی ہوتی ہے تو ہم تیاری کرتے ہیں، ہاں آوتا مہینے مارا تیا شادی سے એટલે મારે તૈયારી કરવી પડે કહેते हैं ना, બધું કામ કરવું પડે ભાઈ। آئے ہائے تجھے شادی کی اتنی فکر ہے اور تیری آخرت کی تجھے فکر نہیں۔ شادی کی تاریخ تو طے ہے لیکن یاد رکھ موت کی تاریخ طے نہیں، طے تو ہے لیکن تجھے پتہ نہیں۔ شادی سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزو، دوسری چیز توبہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ معافی مانگنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پیار ہے، کس سے؟ گنہگار سے۔ ہاں، اللہ کو بہت پیار ہے، کس سے؟ گنہگار سے۔ نیکوکار، نماز پڑھنے کے لیے نیک ہونا ضروری، بولو حج کرنے کے لیے نیک ہونا ضروری، تب حج قبول ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے نیک اور متقی ہونا ضروری، جب جا کر روزہ قبول ہوتا ہے۔ اور میرے پیارے دوستو اور میرے دل کے ٹکڑوں اور نوجوان بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، سنو، توبہ ایک ایسی عبادت ہے، توبہ ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے، توبہ خدا کا ایسا پسندیدہ بندے کا عمل ہے، توبہ ایک ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ اس کے لیے بندے کو گنہگار ہونا ضروری ہے۔ ہاں، توبہ کے لیے کیا ہونا ضروری؟ گنہگار ہونا ضروری ہے۔ آدمی گنہگار ہوگا تو توبہ کرے گا، اور اللہ توبہ جب بندہ کرے گا تو اللہ اس کو معاف کر کے اس کو اپنا قریبی اور مقرب بندہ بنا لے گا، ہے نا میرے دوستو؟ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ توبہ کے لیے دل میں پکی نیت چاہیے، 2 رکعت پڑھنا چاہیے، روزانہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اللہ سے کہہ دو اللہ میرے گناہ ہیں، مجھے معلوم ہے، جان کر کیے ہوئے بھی ہیں۔ ہاں دیکھو لسٹ میں ذرا سوچو، اپنے پاس جان بوجھ کر کیے گناہوں کی لسٹ ہے، انجان میں کیے ہوئے گناہ بھی موجود ہیں، ہے نا؟ دن میں کیے ہوئے، رات میں کیے ہوئے، اور کئی قسم کے گناہ موجود ہیں۔ حقوق اللہ والے بھی موجود ہیں، حقوق العباد والے بھی موجود ہیں۔ حقوق اللہ میں تو معافی ہو جائے گی، حقوق العباد میں ادا کرنے ہوں گے یا اس سے معافی لینی ہوگی تب معاف ہوں گے۔ یہ توبہ ہے اور کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ وہ ایسا اللہ کا پیارا بندہ ہے کہ جس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟
میرے اور آپ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا نہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کریں، توبہ اس کا ایک عمل ہے۔ تیاری کا ایک عمل کیا ہے؟ توبہ ہے۔ توبہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں، توبہ سے انسان کا اندرون پاک ہوتا ہے۔ کپڑے ہم دھوتے ہیں، پاکیزہ سوسائٹی میں پروفیسر صاحب کپڑے دھوتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ کپڑے دھوتے ہیں؟ پیچھے سے آواز نہیں آتی بھئی، کپڑے دھوتے ہیں؟ ہاں کپڑے دھوتے ہیں۔ کب دھوتے ہیں؟ جب گندے ہو جاتے ہیں تو دھوتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جب کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو ہم صابن سے، پاؤڈر سے، واشنگ مشین میں ڈال کر اس کو دھو لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، گناہ کرنے سے دل گندا ہو جاتا ہے۔ اگر کپڑا گندا ہو گیا تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ صابن سے اس کو دھو لو۔ تو سنو، بزرگوں نے فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر گناہ ہو جائے، دل گندا ہو جائے تو توبہ کر لو۔ جیسے کپڑے دھونے سے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں، مومن بندے کے گناہ بھی توبہ کرنے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو توبہ والا عمل بہت پسند ہے۔ گناہ تو انسان کرے گا، گناہ تو انسان سے سرزد ہوں گے، ہاں یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ انسان کا مزاج ہے کہ اس سے گناہ ضرور سرزد ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندے کے ساتھ احسان ہے کہ تو گناہ کرے گا میں معاف کروں گا۔ ہائے ہائے کتنے گناہ، کتنے گناہ! اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، غور سے سننا، کان کھول کے سننا، مسجد کے آخری بیٹھے ہوئے کونے میں شخص غور سے کان کھول کر سننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اے مومن بندے، اگر تو گناہ کرے، بولو اگر تو گناہ کرے اور گناہ کرے اور گناہ کرے، گناہ کرتے کرتے پوری پاکیزہ سوسائٹی کے زمین گناہ سے بھر جائے، اور گناہ کرے سورت پورا گناہوں سے بھر جائے، اور گناہ کرے پورے گجرات کو سورت گناہوں سے بھر دیوے، اور گناہ کرے پورے انڈیا کو گناہوں سے بھر دیوے، اور گناہ کرے پوری دنیا کی زمین کو تو گناہوں سے بھر دیوے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے مومن بندے تو گناہ کرتا ہے اور زمین بھر کے گناہ کرتا ہے، لیکن تجھے پھر خیال آتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جس سے مجھے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور تو وہ زمین بھر کے گناہ میرے پاس لے کر آتا ہے، تو یاد رکھ میں تیری طرف زمین بھر کے رحمت اور مغفرت لے کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایسا میرا اللہ ہے، میرا اور آپ کا اللہ ایسا ہے۔ میرے دوستوں، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہا؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ معاف کرنے والے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، میں دعوت نہیں دے رہا ہوں، لیکن انسان ہے، رہے گا، گناہ ہوں گے۔ اب گناہ ہوں گے، گناہ سرزد ہوں گے تو کوئی راستہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ کپڑے گندے ہوں گے تو دھلنے کا راستہ ہے توبہ، گناہ کریں گے تو توبہ کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگے، پکے سچے دل سے معافی مانگے۔ جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، دھیرے 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 طاقت مل جاتی ہے۔ میں اللہ کا فرمان سنانے دنیا بھر میں جاتا ہوں، رسول اللہ کا پیغام سنانے مختلف جگہ پر جاتا ہوں، میں بزرگوں کی باتیں سناتا ہوں، لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہوں، لوگوں کو رسول اللہ سے جوڑتا ہوں، لوگوں کو اسلام سے جوڑتا ہوں، میں پیغام دیتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں، میں دوڑ دھوپ کرتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہم سب اللہ کے پیارے اور محبوب بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور محبوب بندہ بنا لے، بولو آمین۔ تیار ہے انشاءاللہ؟ رمضان کی تیاری کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ ایک عمل بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ عمل کیا ہے؟ درود شریف کا اہتمام۔ آسان چھوٹے چھوٹے عمل بتا رہا ہوں،
مشکل تو نہیں بتا رہا ہوں نا؟ ہاں، عمل پر زندگی آئے گی تو یاد رکھو آخرت اور دنیا دونوں بن جائے گی۔ کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے بیٹا؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ آج جمعہ کا دن ہے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجیں۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات بار بار زبان سے ادا کرنا ہے۔ آقا نامدار، فخر موجودات، سرور کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن وہ مومن بندہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک بھیجتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چاہتے ہیں نا؟ کیا پروفیسر صاحب ٹائم ہی ختم ہوا، ابھی تو موڈ بن ہی رہا تھا اور ٹائم ختم ہو گیا۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنا محبوب اور پیارا بندہ بنا لے۔ بولو نا آمین۔ کیا ہے؟ ارے بولو نا، جمعہ کا دن قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنا پیارا اور محبوب بندہ عافیت کے ساتھ بنا لے گئے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے۔ کوئی بڑا یہ کہہ دے کہ یہ آدمی میرا ہے تو کام ہو جاتا ہے نا؟ بڑوں کا بڑا، بڑوں کو بڑا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ ہے کہ میرا بندہ ہے، کام ہوگا یا نہ ہوگا؟ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آج سے نمازوں کا اہتمام کریں گے، آج سے توبہ کی پابندی کریں گے، آج سے درود شریف کا اہتمام کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور رمضان مبارک کی تیاری کریں گے۔ یہ جو باتیں آپ نے سنی، گھر میں سے اس میں سے ایک یا دو بات ضرور سنائی ہو۔ کون کون سنائے گا؟ میں بھی سناؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے لوگ ہیں۔ ارے یہاں تو بار بار آنا پڑے گا ایسا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ خوب قبول فرمائے، اللہ خوب ہمت دے، اللہ خوب قبول فرمائے، اللہ خوب ہمت دے، اللہ خوب آسانی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ خوب خوشیاں، بہاریں، عافیت اور سکون عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔